اگر معاہدہ عارضی ہے تو میری ایک درخواست اور ہے۔ توما نے کہا، ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ 3 دنوں بعد ہم معاہدے کو ختم سمجھیں گے، پھر ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں گے کریں گے۔ خالد گرج کر بولے، آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں۔ توما نے کہا، ہمیں پکڑ کر اپنا غلام بنا سکتے ہیں، یہ بھی منظور ہے۔ خالد نے کہا، 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، وہاں تک چلے جانا کہ جہاں تک میں نہ پہنچ سکوں۔ اب ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے۔ کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ نہیں ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، تیری یہ شرطیں اس معاہدے کے خلاف ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال و اسباب جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ خالد نے گزشتہ رات کو اپنے آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا کہ دیوار پر کمند پھینک کر اوپر چلے گئے تھے۔ اب ابو عبیدہ نے خالد کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ خالد رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ ان کی ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ توما کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ خالد کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں، خالد نے کہا، جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی بھی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ہم پر یہ ظلم نہ کریں۔ توما نے کہا، ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتے دیکھ کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ لیں گے۔ اگر آپ ہمیں نہتا یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہیں رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک چاہیں کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ خالد کچھ دیر توما کے منہ کی طرف دیکھتے رہے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، خالد نے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تم میرے پاس نہیں آ گیا۔ میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جس میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچھی یا ایک کمان اور ایک ترکش یا ایک برچھی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالار اعلیٰ عساکر مدینہ خالد بن ولید کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے اور اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کے جان و مال کا، ان کی املاک کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول اور تمام تر مومنین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیہ کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مجاہدین کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار توما بھی جا رہا تھا، اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا، ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا، وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑیوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں مڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مؤرخ بلازی اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زربفت کی 300 سے کچھ زائد گانٹھیں تھیں۔ ایک مؤرخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرقل کی تھیں اور بعض نے لکھا ہے یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد نے کہ مجاہدین دیکھ رہے تھے،
یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جانبازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیواروں پر گئے تھے اور باقی 50 دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اندر آ گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر ہلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ مؤرخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم، خالد کو اپنے قریب آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرقس تھا۔ اسے دیکھ کر خالد کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق پر فتح کروا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس ابن مرقس کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرقس، خالد نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے، تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا وہ یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی ہے، وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ وہ چلے گئے، یونس ابن مرقس نے جواب دیا، میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے، میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کیں تو اس نے کہا، اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا، محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے بھی کہا کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا، میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ میں دمشق سے جا رہی ہوں، اور وہ چلی گئی۔ کیا تم بھی اس کو نظر انداز کر سکو گے؟ خالد نے پوچھا۔ نہیں سالار محترم، یونس ابن مرقس نے کہا، میری محبت ایسی نہیں کہ یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو ایک شہر دیا ہے، کیا آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے؟ وہ میری بیوی ہے، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہیں تو اپنا ایک دستہ بھیج کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ ابن مرقس، خالد نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مؤرخ بلازی نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرقس عقل و ذہانت کے لحاظ سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ خالد اس سے متاثر تھے اور خالد اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھی۔ خالد کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئے تھی اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا ہے، یونس ابن مرقس نے کہا، کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرقس، خالد نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے۔ 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس ابن مرقس نے کہا، 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی قلعے میں جا پناہ لیں گے، میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔ اے اسلام کے عظیم سالار، یونس ابن مرقس نے کہا، یہ اس راستے پر نہیں جا رہے جس راستے پر قلعے آتے ہیں، میں ان قلعوں سے واقف ہوں، بعلبک، حمص اور طلابرس۔ بعلبک
حمص اور طرابلس، یہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں قافلے کے ساتھ سالار توما ہے، وہ اپنی فوج اور شہریوں کو انطاکیہ لے جا رہا ہے جہاں اس کا سسر شہنشاہ ہرقل رہ رہا ہے۔ میں تمام علاقے سے واقف ہوں۔ انطاکیہ تک پہنچنے کے لیے 3 سے بہت زیادہ دن سفر کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایسی طرف سے لے جا سکتا ہوں جو کوئی راستہ نہیں۔ آپ کے گھڑ سوار تیز ہوں تو میں چوتھے دن کی صبح تک انہیں قافلے تک پہنچا سکتا ہوں۔ خالد نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجاہدین کو مال غنیمت ضرور دلائیں گے۔ انہیں دمشق والوں پر غصہ تھا جو دمشق سے اپنے مال و متاع لے کر چلے گئے تھے۔ میں آپ کی رہنمائی کروں گا، یونس ابن مرکس نے کہا۔ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے صرف میری بیوی واپس دلوا دو۔